رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کا بیان چل رہا تھا جو کہ کل کچھ مسائل پڑھے تھے کہ کنویں کے اندر آدمی گر جائے، بکری گر جائے، کتا یا کوئی دموی جانور گر جائے اس کا کیا حکم ہے، بلی چوہا یہ گر جائیں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ کل کے مسائل میں گزرا، کل کے سبق میں یہ مسائل۔ اور آج جو ہم نے مسئلہ پڑھنا ہے، مسئلہ نمبر 17 سے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا مردہ اس کو غسل دیا گیا ہو، جب اس کو غسل دیا گیا ہے، غسل دینے کے بعد اگر وہ کنویں میں گر جائے، اب آیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا کنویں کا پانی کتنا نکالا جائے گا، کتنا نہ نکالا جائے گا۔ آج سبق میں اس جناب جی مسئلے پر کچھ نہ کچھ بحث کریں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مردہ اس کو غسل دیا گیا ہے، غسل دینے کے بعد اگر وہ مردہ کنویں میں گر پڑا تو پھر کنویں سے کوئی پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کنویں سے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شہید گر جائے اور بدن پر خون بھی نہ لگا ہو، شہید گرا ہے بدن پر خون نہ لگا ہو، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ٹھیک رہے گا، پاک ہی رہے گا۔ اگر خون لگا ہے اور خون جو جتنا لگا ہے وہ بہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کنویں سے، کنواں پاک ہی ہے۔ اگرچہ وہ خون اس کے بدن پر دھل جائے پھر بھی پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کنواں پاک ہے۔ اگر خون بہنے کے قابل ہے اور اس کے بدن پر لگا ہوا ہے اور خشک ہو گیا ہے، بدن پر لگا ہوا ہے خون لیکن خشک ہو گیا ہے، اور شہید کے گرنے سے اس کے بدن سے اگر پانی جدا ہو کر نہ ملا ہو کنویں میں، یعنی بدن کے ساتھ ہی لگا تھا، چمٹا ہوا تھا، جیسے ہی شہید گیا اس کے بدن ہی ساتھ لگا، الگ ہو کر نہیں گرا، پھر تو کنواں پاک ہے، یعنی اسے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کا خون جتنا ہی ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کنویں میں گرا، کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر یہ خون شہید کے بدن سے جدا ہو کر کنویں میں گرا ہے پھر کنواں ناپاک ہو گیا ہے۔ ٹپک گیا، جی ٹپک گیا۔ کبھی کبھار ایسا لوگ سوال بھی کر جاتے ہیں، بھئی یار ایسی چیز بتائیں ملی ہوئی ہے تو پاک ہے، الگ ہو گئی ہے تو جدا ہو گئی ہے۔ اس کا جواب آتا ہے شہید کا خون جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، پاک ہے، شہید کے جسم کے ساتھ خون ملا ہوا ہے، پاک ہے، جیسے ہی جدا ہوگا یہ خون ناپاک ہو جائے گا۔ جی اکثر طور پر ایسے سوالات آتے رہتے ہیں، ذہن نشین کرنے چاہیے ایسے سوالوں کو۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تھا نا مسلمان مردے کے بارے میں اور شہید کے بارے میں، کہ مسلمان کا مردہ اگر غسل دینے کے بعد کنویں میں گر جائے تو پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں؟ اگر کافر مردہ کنویں میں گر جائے، اگرچہ اس کافر مردے کے 100 بار غسل دیا گیا ہو پھر بھی کنواں ناپاک ہے۔ جی کنواں پھر بھی ناپاک ہے، ٹوٹل پانی نکالا جائے گا کنویں سے۔ یعنی یہ کتی کافران دی کتی نسل ہی ایسی ہے، سوار تو ہی بدتر نے کنجر، نہ
کہیں صورت جی پاک کوئی نہیں. رب تعالیٰ نے ویک رب تعالیٰ دے دشمن ہے نا ایک کنجر. تو علماء کرام نے لکھا ہے اچھا 100 بار اگر مردے کے کافر کے مردے کو غسل دیا گیا ہو پھر بھی گر جائے سارا پانی ناپاک ہے. یہاں تک کہ اگر کافر کے مردے کی انگلی چلی جائے پانی میں غسل دینے کے بعد بھی پانی میں انگلی چلی جائے پھر بھی پانی ناپاک ہو گیا, سارے کا سارا نکالنا پڑے گا کنویں کا. یہاں تک کہ غسل دینے کے بعد بھی 100 مرتبہ بھی کافر کو غسل دیا اگر اس کی انگلی کا ایک ناخن بھی پانی میں چلا گیا پورے کا پورا کنواں ناپاک ہو گیا ہے جی. سب پانی نکالا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ جس کنویں میں ناخن چلا جائے تو پارے کا سارا کنواں ناپاک ہے, اور جس گھر دے اندر لانتی چلا جاوے کافر وہ گھر کتنے پاک رہندا ہے یار. یہ تو پورے دا پورا چلا جاندہ ہے گھر دے اندر, گھر کتنے پاک ہوندہ ہے. تبلیغی جو کہتے ہیں ان کے ہاتھ سے کھا لینا چاہیے شاید یہی مان لیں. تبلیغی جماعت تے اے جڑے مٹھے مٹھے ہیں سارے سنیا دے اندر ساوی تیڑی والے اتنا دین دا نقصان کیتا ہے نا, اتنا کافر ہی نہیں سی کر سکتا جتنا انہاں لوگوں نے کیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جتنا انہاں لوگوں نے نقصان کیتا ہے دین دا اتنا کافر ہی نہیں سی کر سکتا. انہاں اپنی من گھڑت شریعت یہ ہن کل دے سبق دے انہاں دا مسئلہ ہونا ہے بہار شریعت جنہاں ساوی تگڑیاں نے بھی من گھڑت ایک مسئلہ لکھا ہے. کل دے سبق میں وہ نشاندہی کراں گا کہ بہار شریعت, کیونکہ انہاں بہار شریعت اپنے بھی مکتبے تو چھاپی ہے تو ساری بہار شریعت پرانی بھی ہے جی علماء کرام نے علماء علیہ سنت نے چھپائی سے وہ 2 جلداں چے 6 جلداں چے. انہاں جی 2 جلداں والی بنائی ہے نا انہاں نویں وچ کرتوت بھی کڈے نے. جی ہاں نویں وچ کرتوت بھی نہ کڈے نے. کم کے سی محنت انہاں علماء دی سی. انہاں کے کام کیتے بس خالی تھلے حوالہ جات لکھ کے وچ اپنی کچھ من گلت کر کے سارے کتاب نو دعوت اسلامی تو پلٹ دیتا نے. ہن مشہور کے ہوندی جا بہار شریعت دعوت اسلامی علی جی بہار شریعت مار گئے کم از کم پہلے محنت تو ویکھو. جڑے لوگ بجلیاں کوئی نہیں سن تے دیاں دے تے بیٹھ کے کتاباں لکھتے رہندے مطالعے کرتے انہاں دی کوئی محنت کوئی نہیں سی. جتنا انہاں لوگوں نے نقصان دین نو دیتا ہے نا حضرت کوئی کافر نہیں دے سکیا جتنا انہاں نے دیتا ہے. میرے اگرچہ میری گلاں سنن والے لوگ میرے نظر ہیں نے انہاں نو کڑویاں لگ رہی ہوں لیکن میں گل حقیقت کر رہا جتنا انہاں لوگوں نے نقصان دیتے اور کسے نہیں دیتا. جی ہاں اے تے آدن اے تے بادشاہ اساں تے کئیاں نو ویکھیا ہے او تے کافراں نال بیٹھ کے کھا پی رہے ہوندے نے. جی ہاں کھا پی رہے ہوندے. اتھے شریعت دا مسئلہ ہے کہ کافر نو 100 دفعہ غسل دیتا جاوے او دی انگلی کیا ناخن بھی پانی دے اندر چلا گیا تے سارا کنواں نہ پاک ہو گیا. مرنے جڑی روٹی نو کافر ہاتھ لاوے گا روٹی پاک رہے گی. جتھے ساڑے علماء کرام نے لکھیا ہے بے نمازی بندہ جڑے برتن نو ہاتھ لاوے وہ برتن توڑ چھڈو دے کو دھو کے پاک نہیں ہوندا تے جتھے کافر ہاتھ لاندا پیے. ساڑے بزرگاں نے لکھیا ہے سلطان بہو دیاں کتاباں دے کئی ملدا ہے اور کئی ساڑے بزرگاں نے دین دے کتاباں نے لکھیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی بندہ جیڑے برتن دے وچ روٹی کھاوے نا اس برتن نو 100 دفعہ دھوو ہی پاک نہیں ہوندا او کو توڑ چھڈو. بے نمازی بندہ تے مر رہے تے کافر ہے. بے نمازی کافر تے نہیں ہوندا تے کافر ہے جن بیٹھے کٹھے بیٹھ کے تو کھاندا پیے. کافر دے واسطے تے دل وچ نفرت رکھن دا حکم آیا ہی محبت رکھن دا حکم نہیں آیا. یعنی مطلب کیا ہوندے کہ اے اپنی حکمت کو حضور تے حضور دے صحابہ دی حکمت تو ود کے سمجھا دے. ہاں انہاں اپنی حکمت کو ود کے سمجھ دے نا تاں کر کے ویکھو نا ساڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ
ٹھیک ہے کسی جگہ تے ایویں ہے کہ انجانے چ بندہ آ گئی جویں حضرت عمر فاروق سن ایک بندہ انجانے چ آ گئی ہے انجانے آیا شام دے ٹائم تھوڑا تھوڑا اندھیرا سی انہیں کہ عمر نو کہ میں روٹی کھانی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹھا کی بٹھایا آپ گئے جناب جی دیے نو جلایا دیے نو جلا کے اب چلے گئے گھروں کھانا بھی لے کے پانی دے جگ بھی نال جناب جی لے کے گلاس جو برتن سی اودے سامنے رکھیا انہیں پیڑا پہلا لقمہ توڑے آئے تے دین دے خلاف ایک گل کیتی ہے آپ نے روٹی بھی چکی دیے نو بھی بجھایا تے ماری لت دفع ہو جا کے کنجرا کھانے ساڈے کولے تے بھونک دے ساڈے دین نو ہاں یار غیرت ہی تو ہونی چاہیے اپنے اندر بے شک انجانے دے وچ بندہ آ گیا ہے تے آپ نے لت مار کے باہر کڈے اٹھ کتا نہ ہوندا کھاویں تو ساڈے کول تے بھونکے ساڈے دین نو تے اے ہم جناب جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم میٹھے میٹھے ایک حقیقت گل ہے جڑا کسی نو کچھ نہ کہ دلہ ہوندا ہی دشمن بھی راضی اپنے بھی راضی جی او دلہ بندہ یار چکلے والے بیٹھے نے چکلے والے ہیں چکلے والے بیٹھے نے جیڑے چکلے والا بندہ بیٹھا ہے دروازے دے اوتے مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھا کے تے گن بھی بھلے چاہی بیٹھا ہوئے او تو کہیں کو کچھ نہیں یاد ہے نا جیڑا آوے پیا اندر آوے باہر بالکل بالکل کہیں کو کچھ نہیں یاد ہے نا تے جیڑا کہیں کو کچھ نہ کہ وہ دلہ ہوندا ہے بغیرت ہوندا ہے دیوس ہے حضور دی حدیث مبارکہ اذا دخل الجنت دیوسن فرمایا بغیرت آدمی جنت داخل نہیں ہو سکتا جنت غیرت منداں دا گھر ہے جی ہاں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو جناب بس نماز روزہ تے کلمہ سکھانے کے الو دے پٹھے کلمہ نماز روزہ تو مسلمانوں نو سکھانا ہے جڑے پہلے حضور نو مندے نے ہاں اتھے جا کے تبلیغ کرو نا جی میں صحابہ کر دے سن کافراں دے کول جا کے انہوں نے تبلیغ کرنی پھر چوٹاں وکھائیاں نے زخم وکھائے نے محبت بھی زہری گال ہے پھر ستم تو ہوندا ہے زخم تو ہوندے نے ہاں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن شریعت دا مسئلہ ہے وے کافر نو 100 دفعہ غسل دیتا جاوے نا او دا ایک ناخن بھی کنویں دے اندر لگے گے سارے دا سارا کنواں نہ پا کے سمجھ آ گئے ہوں تو کچھ لوگ آدھن جناب جی اساں عیسائی دے کٹھے بیٹھ کے روٹی کھانے کھا سکتے ہیں اچھا اساں پانی پینے عیسائی دے کٹھے عیسائی تے جناب جی گلاس اپنا رکھیا ہے ساڈے کول اپنا مرو برتن تے ہی کہ جے جو ہاتھ ماردا ہے پانی پیون واسطے گھڑا کولر ایک نہیں کتھے گئی انہاں دی غیرت کتھے گئی دین ایمان سبق پھر لمبا ہو جائے گا میرا ارادہ سے میں تھکاوٹ لیکن تھوڑے اس سوال تو میری تھکاوٹ اتر گئی ہے جی تھوڑے سوال کرنے دے نا میری تھکاوٹ اتری گئی ہے یکدم وہ ذہن فریش ہویا گیا کہ میں پتہ نہیں جی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا کافر مردہ اگرچہ 100 بار اس کو نہلایا جائے غسل دیا جائے پھر بھی اگر وہ پانی میں گر جائے تو کنواں کا پورا کنواں نہ پاک ہے اگرچہ اس کی ایک انگلی گر جائے اگرچہ ناخن کا ٹکڑا بھی گر جائے نا کنواں سارے دا سارا نہ پاک ہے سارے دا سارا کنویں دا پانی نکالا جائے گا جی آگے مسئلہ یہ ہے کہ کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے کچا بچہ یا مردہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اگر یہ کنویں میں گر جائیں تو پھر بھی سب پانی نکالا جائے گا کچا بچہ بھی اور مردہ بچہ بھی پیدا ہو جائے کنویں میں گر جائیں تو سب پانی نکالا جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگرچہ ان کو گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو پھر بھی سب پانی نکالا جائے گا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا آگے مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو شخص یا وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے اگر بے ضرورت کنویں میں اتریں
بے ضرورت کنویں میں ضرورت نہیں تھی کنویں میں اترنے کی، کنویں میں اترے ہیں اور ان کے بدن پر اگرچہ نجاست نہ لگی ہو پھر بھی 20 ڈول نکالے جائیں گے، 20 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اگر ضرورت کے تحت وہ کنویں میں گرا ہے، مثال کے طور پر رسی گر گئی ہے، ڈول گر گیا ہے، کوئی اس محتاط گرا ہے، کنویں میں گرا ہے، تو پھر کنواں کوئی حرج نہیں ہے، کنواں پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سور کنویں میں گرا ہے، اگرچہ وہ پانی میں نہ مرا ہو پھر بھی پانی نجس ہو گیا ہے، یعنی صورت کافر ایک حکم دے اندر آ رہا ہے نا شریعت دے وچ۔ جی صورت کافر ایک ہی حکم دے اندر شریعت جا رہا ہے نا کہ اے لانتی نہ ہی مرے ہوئے نا، خدا دی ڈھاپ ہوئے کافراں تے برباد تھیویں مسلماناں دے بچاں نوں انہاں تباہ کر دیتا ہے، ذہن ہی موڑ چھڈے نے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مولانا بس یہاں تک کافی آج کا سبق، کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔